آج کا انسان پریشان کیوں ہے؟ تو آج ہم اس سوال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ انسان اس پریشانی کی حقیقت کو جان سکے کہ اس کے طرف آنے والی جو پریشانی ہے تو کیا واقعی میں وہ پریشانی اس کے اعمال کی وجہ سے ہے یا اللہ تعالی جو اپنے خاص بندوں کو آفتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ وہ پریشانی؟ تو پریشانی کا سب سے بڑی وجہ، سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے فرماتے ہیں کہ ہر بچے کی تقدیر جو ہے اس کے ماں کے پیٹ میں جو ہے لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس کا علم جو ہے انسان کو عطا کیا گیا کہ آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ ایک انسان تقدیر سے زیادہ پا نہیں سکتا۔ اور تقدیر کے تعلق سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تقدیر ایک بند مٹھی کی طرح ہے کہ اس مٹھی میں کیا ہے کسے معلوم سوائے اللہ۔ تو یہاں بس غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے ایمان کی طرف نظر کرنا ہوگا کہ انسان وقت سے پہلے چاہ رہا ہے اور تقدیر سے زیادہ چاہ رہا ہے۔ تو اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے تو وہیں انسان کے اندر جو ہے صبر آ جائے، لیکن انسان اس کے برخلاف اپنے خیالات کی لہروں کو لے کر جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو وہ پریشانی ہے جس کو انسان خود دعوت دے کر بلاتا ہے، جس کو انسان نے خود دعوت دیا اور بھول گیا ہے، یعنی خود کے اعمال کی وجہ سے جو تکلیف اس کے سامنے آتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو اس کی طرف جو تکلیف آ رہی ہے تو اس کی وجہ قدرت نہیں بلکہ اس کے خود کے اعمال ہے، خود کی سوچ ہے، خود کے فعل ہے، خود کے خیالات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان خواہشات میں مبتلا ہے، ایک انسان خواب و خیالوں کی دنیا میں مبتلا ہے، اور وہ یہ وہم و گمان میں ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کر لے گا۔ جب وہ کچھ نہیں حاصل کر پاتا ہے تو وہاں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہم و گمان کو پالنے والا خود انسان ہے، جس نے اس وہم و گمان کو پالا ہے، اور اس کے حاصل نہ ہونے پر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان جو ہے کسی دوسرے انسان سے جو ہے کچھ توقع رکھتا ہے، کچھ جس کو ہم انگلش میں ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں، اور ایک فریز تو مشہور ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن آلویز ہرٹس، امید جو ہے ہمیشہ جو ہے آپ کو چوٹ ہی پہنچائے گی۔ اسی لیے ہمارے اسلام نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہمیں صرف اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ بھلائی کی امید ہمیں کس سے کرنا چاہیے؟
سوائے اللہ کے ہمیں بھلائی کی امید کسی سے نہیں رکھنا چاہیے، بھلائی کی توقع کسی سے نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن آج اگر آپ اپنے اوپر غور کر کے دیکھتے ہیں تو ایک انسان دوسرے انسان سے توقع رکھتا ہے، اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی ہے تو وہاں پریشان ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کو وہ کانٹا چبھتا ہے، اور کانٹا چبھتے ساتھ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنی شان کے پرے گیا وہ ہی پریشان ہے، جو شان سے پرے ہے، جس نے اپنی شان کو، اپنے وقار کو، اپنے مرتبے کو نہیں جانا اور اس مقام تک نہیں پہنچا، تو وہ انسان ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آپ پریشانیوں کو دعوت دو، آپ پریشانیوں کو جو ہے ویلکم کرو، اس سے پہلے جو ہے آپ اپنی شان کو جان لو کہ آپ کی شان اللہ نے کیا رکھا ہے۔ تو اسی کو صوفیان کرام کہتے ہیں کہ اپنے مرکز وحدت تک جو ہے آپ کو پہنچنا ہوگا۔ جو انسان اپنے مرکز وحدت تک پہنچ جاتا ہے تو گویا وہ سکون پا لیتا ہے، ورنہ کیا ہے کہ وہ زندگی بھر جو ہے وہ اور کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک گہری وجہ جو ہے انسان جو دعوت دیتا ہے جو بھول جاتا ہے وہ ہے اور کی دوڑ، وہ اور کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور پریشان ہے۔ یہ یاد رکھنا، وہ کچھ پانا چاہتا ہے اور پریشان ہے، وہ کچھ بننا چاہتا ہے اور وہ پریشان ہے، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں اور پریشان ہے، وہ کچھ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ پریشان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کے تعلق سے کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو تمام علوم سکھا کر بھیجا، ہم نے اس کو مقام اشرفیت دے کر بھیجا، بلند مقام عطا کر کر ہی بھیجا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور گویا اللہ نے فرما دیا کہ بولے ہر پیدا ہونے والا بچہ مقام ولایت لے کر پیدا ہوتا ہے، دین پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا مقام اس بچے کا نہیں ہو سکتا جو مقام وہ لے کر پیدا ہوا ہے۔ تو یہ پریشانی کو ہم نے دعوت دیا، کس کی چکر میں؟ خواہشات کی چکر میں۔ کس کی چکر میں؟ خواہش نفس کی چکر میں۔ تو بس اس خواہش نفس کو ہمیں سمجھ لینا ہے، آنکھیں کھولنا ہے خود کی طرف، اور اس خواہشات نفس کو جو ہے دیکھ لینا ہے کہ یہ جو اٹھنے والا جو سوچ ہے یہ کہاں سے اٹھ رہی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی میں کہہ دوں گا ضرور کہ اتنا یاد رکھنا کہ جہاں اندھیرا تھا وہیں سے اجالا اٹھ رہا ہے، اجالا بھی وہیں سے پیدا ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ جہاں اندھیرا ہے روشنی بھی وہیں سے پیدا ہوگی، جہاں اچھائی ہے برائی بھی وہیں سے پیدا ہوگی، اور جہاں برائی ہے وہیں اچھائی وہیں سے نکلے گی، اسی مرکز وحدت سے جو اچھائی پیدا ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ سورج ڈوبتا ہے تو چاند نکلتا ہے، یہ ہماری تھیری ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ بس اندھیرے میں ہی اجالا ضم ہے، اور اجالے میں ہی اندھیرا ضم تھا۔ کیا تھا؟ ضم تھا، اور اندھیرے میں ہی اجالا ضم تھا۔ بس یہ ایک سکے کے دو پہلو ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ جہاں سے اچھائی ہوتی ہے پیدا وہیں سے جو ہے برائی بھی پیدا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ ایک لطیف نقطہ دے رہا ہوں میں کہ جہاں سے اچھائی پیدا ہوتی ہے وہیں سے برائی پیدا ہوتی ہے، تو بس اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ خواہشات کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پریشانی کو دعوت نہ دیں، کیونکہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس پریشانی کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ پریشانی آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دعوت نہیں دیا، بلکہ دعوت آپ نے ہی دیا، اس کو دستک دینے والے آپ ہی ہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اس خواہش نفس کو جاننا ہوگا، یہ خواہشات اٹھ کہاں سے رہی ہے، یعنی کسی پیر کامل کا دامن تھام کر جو ہے نفس کی تعلیمات لینا ہوگا، اس کی حقیقت تک پہنچنا ہوگا، ورنہ زندگی بھر جو ہے آپ اور کی دوڑ میں لگے رہیں گے اور آپ کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ اور یاد رکھنا، جس نے سکون نہیں پایا وہی پریشان ہے، کیونکہ سکون کے جو بالمخالف جو لفظ ہے وہ پریشانی ہے۔ کیا ہے؟ بے اطمینانی ہے۔ کیا ہے؟ بے اطمینانی ہے، پریشانی ہے۔ اور ایک پریشانی جس کے تعلق سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں
کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ جن کو چن لیتا ہے، اللہ جن کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، تو ان پر جو ہے آفتوں کے پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا کھڑا کر دیتا ہے؟ پہاڑ کھڑا کر کر جو ہے ان کی آزمائش لیتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں تو انہیں تو اس پریشانی سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، میں ان پر جو ہے پریشانیوں کے پہاڑ توڑتا ہوں، ان کی آزمائش لیتا ہوں۔ میں کیا لیتا ہوں؟ تو بس اس مقام پر جو ہے ہمت تو خود بخود پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جن کے اندر خلوص ہوتا ہے، جن کے اندر محبت ہوتی ہے، پھر وہ لا خوف کے مقام پر ہوتا ہے، پھر انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، پھر وہ پریشان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی شان کو لے کر چلتے ہیں ساتھ میں۔ اس کو لے کر چلتے ہیں، اپنی شان کو سمجھتے ہیں، اپنے مرکز وحدت پر جو ہے قائم ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس مقام سے۔ اور اللہ زبان پر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کی ذات کا شکر ہوتا ہے، رب قدیر کا وہ شکر کرتے ہیں ہر گھڑی، اور جو ہے خوشی سے جو ہے نکل جاتے ہیں۔ اور اتنا یاد رکھنا، اگر آپ دنیا میں بھی پریشان ہو تو یہ اتنا ضرور یاد رکھنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بات کو ذہن نشین کر لینا، اگر آپ کسی وہم و گمان میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ذرا آنکھ کھولنا اپنی طرف اور اس پریشانی کو دیکھنا۔ تو جب آپ اس پریشانی کو دیکھو گے تو وہ پریشانی آپ کو باہر نظر آئے گی، بلکہ خود کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ پریشانی کدھر آتی ہے؟ باہر آتی ہے۔ اس کو اپنے خیال تک لے کے آنے والے آپ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق پہنچاتا ہے بندے تک، تو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کہاں تک پہنچاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے برتنوں تک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ برتنوں تک جو ہے رزق پہنچا دیتا ہے بندے کا۔ اس کو اپنے جسم میں داخل کر لینا، منہ میں داخل کر دینا، یہ کام بندے کا ہوتا ہے۔ جیسے ہاتھ اٹھانا، نوالا بنانا اور منہ میں داخل کرنا، یہ کام بندے کا ہوتا ہے، لیکن رزق پہنچانے والا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے معلوم ہے کہ پریشانی آپ تک آئی ہے تو یہ باہر ہے، اندر نہیں ہے، اندر لانے والے آپ ہو۔ تو اگر باہر ہے، اگر وہ پریشانی باہر کی باہر رہ گئی تو آپ پریشانی آ کر بھی جو آپ پریشان نہیں ہو سکتے۔ تو بس ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے، بہت معمولی سی چیز ہے، ہم لیکن دیکھ نہیں رہے آنکھ کھول کر کہ یہ پریشانی باہر ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب ہم کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ زیادہ سوچ رہے اس پریشانی کے بارے میں، زیادہ فکر کر رہے اس پریشانی کے بارے میں، اور اس کو کیا کر رہے؟ اپنے اندر گھر اجازت دے رہے، اپنے اندر داخل کر رہے، خیال کے ذریعے، سوچ کے ذریعے۔ تو بس اس کو وہیں تک رکھنا ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ہے ہم کو۔ اگر پریشانی آئی بھی ہے تو اس کا حل تلاش کریں گے نا ہم، کہ اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے، نہ کہ اس پریشانی میں ڈوب کر جو ہے اور پریشان ہو جانا۔ ہم اس پریشانی کا حل تلاش کریں گے۔ اگر کچھ پریشانی آئے تو ہمیں مشورہ کرنا ہوگا کسی سے، کسی اہل نظر سے جو ہے مشورہ کر لو آپ کہ اس پریشانی کو دور کرنے کا جو نسخہ کیا ہے اور فارمولا کیا ہے۔ اور پہلے تو یہ جان لو کہ یہ پریشانی باہر ہے، اسے اپنے تک دستک مت دو، دعوت مت دو، اپنے اندر تک مت پہنچاؤ اس کو۔ اگر اندر جو رکھنے کی چیز ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ، اس کے رسول کی ذات ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر آپ نے یہ دنیا کو اپنے خیال تک لے کر آیا تو آپ دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اس خیال کو دنیا تک رکھا اور اپنے خیال میں اللہ رب العزت کے ذکر کو لے کر چلا، تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا دار نہیں بلکہ دیندار ہو جاؤ گے۔ تو بس اسی بات کو سمجھنا ہے ہم کو کہ یہ پریشانی جو آپ تک آ رہی ہے تو انسان کیوں پریشان ہو رہا ہے، تو اس کو آنکھ کھول کر دیکھنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھنا ہوگا کہ یہ آخر مجھ تک جو ہے پریشانی کیوں آ رہی ہے۔ تو اب ایک میں حدیث جو ہے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں بہت لطیف بات چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث میں ان لوگوں کے لیے میں جواب دے رہا ہوں جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا دار کو پریشانی نہیں بھیجتا، بلکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی طرف پریشانی بھیجتا ہے، جو اللہ کے ہمیں وقت جو ہے عبادت میں ہوتے ہیں ان کی طرف پریشانیوں کو بھیجتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی طرف پریشانی ہوتی ہے،
ان کا امتحان لیا جاتا ہے، تو ان کے لیے اس حدیث میں جواب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نبی نے کیا کیا، اپنے پروردگار سے شکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو تجھ پر ایمان رکھتا ہے اور تیری اطاعت کرنے والوں میں سے ہے، اور تو اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے اور تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ تیرا ایک اور بندہ ایسا ہوتا ہے جو تیرا کفر کرتا ہے، یعنی گناہوں میں رہتا ہے، شرک کرتا ہے، تیری نافرمانی کے کام کرتا ہے، لیکن تو اس سے آزمائش کو دور رکھتا ہے۔ تو ایسوں سے کیا کرتا ہے، آزمائش کو دور رکھتا ہے اور اس کے سامنے دنیا رکھ دیتا ہے۔ کیا رکھ دیتا ہے؟ اس کے سامنے دنیا رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی کی کہ سارے بندے اور سارے شہر میری ملکیت ہے اور ہر چیز میری تسبیح یا تحلیل بیان کرتی ہے، جہاں تک میرے مومن بندے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، میں اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہوں اور اس کے سامنے آزمائش ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میں اس کی نیکیوں کا اسے بدلہ دوں گا۔ جہاں تک میرے کافر بندے کا تعلق ہے تو اس کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہے تو میں اس سے آزمائش کو لپیٹ لیتا ہوں۔ اس کو لپیٹ لیتا ہوں، آزمائش کو دور کر لیتا ہوں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے کیا لپیٹ لیتا ہوں؟ دنیا کو لپیٹ لیتا ہوں، اور جو دنیا والے ہوتے ہیں ان سے آزمائشوں کو لپیٹ لیتا ہوں اور اس کے سامنے دنیا ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میں اس کی برائیوں کا بدلہ اسے دوں گا۔ کیا دوں گا؟ برائیوں کا بدلہ اسے دوں گا۔ تو بہت لطیف حدیث ہے، اس حدیث پر غور کرنا، آپ کو بہت سارے جو ہے اس حدیث سے جوابات ملیں گے جو آپ کے اندر جو گونجنے والے سوالات ہیں، تو اس پہ غور کرنا ہوگا کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے آخر۔ ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے درخت کے نیچے جو ہے آرام فرما رہا تھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بچھو اس کی طرف آ رہا ہے، تو یہ بچھو کو دیکھ کر جو ہے خوف زدہ ہوتا ہے، تو بچھو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بچھو آگے نکل جاتا ہے، تو یہ ذرا دنگ رہ جاتا ہے کہ بولے بچھو نے جو ہے بولے مجھے جو ہے کچھ کہا نہیں اور چلا گیا، تو یہ جو ہے پریشان ہو کر اس بچھو کے پیچھے جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ بچھو چلتے 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 سمندر کے کنارے پہنچتا ہے اور کچھ دیر ٹھہرتا ہے وہاں پر، تو یہ اس کا پیچھا کرتا ہے شخص اس بچھو کا، تو وہاں سے جو ہے دور سے ایک پتا آتا ہے چلتے ہوئے، تو وہ پتا جو ہے ٹھہرتا ہے، تو بچھو جو ہے اس پتے پہ سوار ہوتا ہے اور پھر وہ پتا جو ہے اس کو ہوا کے ذریعے جو ہے پانی سے اس کنارے لے کر جاتا ہے، تو یہ جو شخص جو ہے اس کے پیچھے جو ہے تیرتے ہوئے ڈبکی لگاتا ہے اور اس پار نکل جاتا ہے اس بچھو کی طرف، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ پتا اس کو ایک ساحل سمندر پہ رکاتا ہے اور وہ بچھو وہاں ساحل سمندر پہ رک جاتا ہے اور وہ پتا اپنے سفر میں نکل جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے تیرتے ہوئے جو ہے اس پار نکل جاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے سویا ہوا ہے، ایک شخص سویا ہوا ہے اور وہاں سے سانپ آ رہا ہے، کہاں سے؟ اس کے سامنے سے سانپ آ رہا ہے، تو بچھو کیا کرتا ہے؟ اس سانپ کو ڈستا ہے، یعنی ڈنگ مارتا ہے اور سانپ مر جاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ شخص کو جگاتا ہے اور جگا کر کہتا ہے کہ بولے آپ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ کیا ہے؟ آپ بولے بہت بڑے بزرگ ہیں بولے، اور ان کے لیے جو ہے 10 بوسی میں گر جاتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے، بولے آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ شخص پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ بولے وہ سویا ہوا تھا، تو وہ خود جگاتا ہے وہ شخص، تو بولتا ہے کیا ہو گیا؟ تو بولے ایسا ایسا ماجرا ہو گیا بولے، تو بولے میں تو یہودی ہوں، بولے کیا ہوں میں؟ ارے میں تو یہودی ہوں، بولے کیا ہوں؟ میں تو یہودی ہوں، بولے میں تو سو رہا تھا، بولے مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، تو پھر وہ شخص کی جو آنکھیں کھلتی ہے کہ ایک اللہ جو ہے، ایک اللہ اپنے انسان کو، بندے کو بچانے کے لیے، ایک کافر انسان کو بچانے کے لیے کیا حکمت رچتا ہے کہ وہ بچھو کہاں سے سفر کر کر آتا ہے اور وہ سانپ کو جو ہے مارتا ہے، اور وہ سانپ جو اس کو ڈسنے والا ہوتا ہے اتنے میں یہ بچھو اس کو ڈستا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے راز کو، اللہ تعالیٰ کے انتظام کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں کمی کس چیز میں ہے؟ تو یہاں کمی ہمارے ایمان کے اندر ہے۔ کس میں ہے؟ یہاں کمی ہمارے ایمان میں ہے۔ تو یہاں پر ایک میں بہت گہرا نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایمان لانے کو کہا گیا کہ غیب پر ایمان لاؤ، تو بے شک ہم نے غیب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت ہم چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے ایک مقام پر جو ہے اسی غیب کا مشاہدہ کرنے کو بھی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟
اللہ نے آپ قرآن میں تلاش کر لینا، اور اگر آپ کو وہ آیت نہ ملے تو آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لینا کہ حضور یہ آیت کون سی ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ غیب کا جو ہے مشاہدہ کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ غیب کا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ جب تک آپ مشاہدہ نہیں کرتے آپ کے دل میں جو ہے ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان جو چیز ہے وہ دلوں میں داخل ہونے والی چیز ہے، وہ عقلوں میں آنے والی سمانے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں میں بہت لطیف نقطہ دے رہا ہوں کہ ہمارا اللہ پر ایمان کیوں نہیں ہے، اور یہ جو وجہ ہے آج پریشان ہونے کی، کہیں نہ کہیں انسان میں جو ڈر ہے، جو پریشانی ہے، اگر آپ گہرائی میں اتر کر دیکھو گے تو وہ اس کا جو ایک ہی وجہ نکل کر آئے گی، وہ ہے ایمان، ایمان کی کمزوری۔ آپ کا ایمان اللہ پہ ٹھہر نہیں رہا ہے۔ کیا نہیں رہا ہے؟ ٹھہر نہیں ہے۔ آپ غور کر کے دیکھو، آپ کہتے ہو کہ میرا ایمان لایا اللہ پہ، لیکن آپ کا ایمان ٹھہر نہیں رہا ہے اللہ پہ۔ تو کیوں نہیں ٹھہر رہا ہے؟ تو اس کی بہت گہری وجہ ہے۔ اس کی وجہ کو جاننا ہے تو میں وہی نقطہ دے رہا ہوں کہ کسی صوفی سے سمجھنا ہوگا اس نقطے کو کہ اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ غیب پہ ایمان لانا، تو وہ غیب سے مراد کیا ہے وہ جاننا ہوگا۔ جب تک آپ غیب کو جانو گے نہیں، آپ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، جب آپ لاشعوری میں تھے تو تب اس وقت جو ایمان لا کر آپ مسلمان ہو گئے، لیکن اگر آپ کو آگے اعلیٰ درجات بلند مقام پر جانا ہے تو اس مقام پر غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ تو غیب کیا ہے تو اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے جو ہے کسی پیر کامل سے رابطہ کرنا ہوگا، وہ آپ کو غیب کی خبر دے گا، کیونکہ جب تک آپ غیب پر ایمان نہیں لاتے آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یعنی آپ کا اللہ پہ ایمان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو غیب کیا ہے اس کو جاننا ہوگا نا، ورنہ آپ ایمان لائیں گے کیسے؟ یہ تو ہم نے جو ہے علمی طور پر ایمان لایا تھا بچپن میں، کہ ہم نے مان لیا تھا، اپنے والد کے اوپر ایمان لایا تھا، ہم نے اپنی والدہ پر ایمان لایا تھا، استاد پر ایمان لایا تھا، جیسے صحابہ نے رسول اللہ پہ ایمان لایا تھا، ہم نے اپنے والد پر ایمان لایا۔ تو ہمارا ایمان کون سا ہے؟ تو والد کا دیا ہوا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کون سا ایمان ہے؟ تو والدہ کا ایمان ہے۔ تو کیا والدہ کا ایمان مکمل ہے؟ کیا والد والدہ کا ایمان جو ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ایمان جو ہے دلوں میں داخل ہونے والی بات ہے، چیز ہے، عقل میں سمانے والی چیز نہیں ہے، علم میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نقطے کو غور کرنا ہوگا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو جب تک اس مقام تک پہنچو گے نہیں، آپ پریشانی کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ تک جو پریشانی جو آ رہی ہے وہ کس مقام سے اٹھ رہی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا، جہاں سے بھلائی اٹھ رہی ہے وہیں سے برائی اٹھ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جہاں سے اندھیرا ہے وہیں سے اجالا اٹھ رہا ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنا ہوگا، یہی نقطہ ہے توحید ہے۔ کیا ہے؟ یہی نقطہ ہے توحید ہے۔ تو مولا کریم جو ہے ہم تمام کو سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔